أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسی وجہ سے لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ بے شک جس آدمی نے بھی قتل کیا کسی ایک بے گناہ کو یا بغیر فساد کرنے کے زمین میں، بس گویا کہ اس نے قتل کیا سارے انسانوں کو، اور جس بندے نے جان بچا لی کسی ایک انسان کی، بس گویا کہ اس نے جان بچا لی سارے انسانوں کی۔ اور البتہ تحقیق آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام اور دلائل لے کر، پھر بے شک بہت زیادہ لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اوپر والی آیات میں آپ نے سنا تھا کہ قابیل نے اپنے سکے بھائی حابیل کو جب محض نفسانیت کی بنا پر قتل کر دیا، اور قرآن مجید نے بتلایا کہ وہ بیچارہ بڑا گھاٹے میں چلا گیا، اپنا نقصان کر بیٹھا، اور بعد میں پھر ندامت بھی ہوئی کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں کہ ایک کوا میری رہنمائی کے لیے آیا، ایک پرندہ جو گندگی خور ہے، حرام پرندہ ہے، اس کو اللہ نے بھیجا وقت کے نبی کے بیٹے کا استاذ بنا کر۔ جب بندہ گرتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ وقت کا نبی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ آج تو ہم کہتے جی پیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ شیعہ بن گیا، چاہے وہ بد عقیدہ بن گیا، چاہے وہ بے نمازی بن گیا، چاہے وہ ریچھ کتے لڑا رہا ہے، چاہے وہ کوئی اور غلاستیں کر رہا ہے، وہ جی پیر صاحب کا بیٹا ہے، مقدس لوگوں کی اولاد ہے۔ تو بتائیے کہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں، ان کا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، لیکن جب وہ نفسانیت کا شکار ہوا اور اپنے والد کے دین کو چھوڑا اور اپنے سکے بھائی کے قتل کا ارتکاب کیا، تو اللہ نے اتنا گرایا ایک ناپاک حرام خور اور حرام پرندہ اس کی رہنمائی کے لیے آ گیا، اس کا استاذ بن گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو یوں مٹی میں چھپاؤ۔ اس نے آ کر کے مردہ کوا اس کو چھپا کر کے دکھایا۔ جب انسان نفسانیت کی اتباع کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، دین کی رہنمائی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جاتے جاتے کہاں جا پڑتا ہے۔ قتل ناحق چلا تو کہاں سے ہے؟ قابیل سے ہے، لیکن چلتا چلاتا بنی اسرائیل میں آ کے اتنے عروج کو پہنچا ہے کہ پھر بنی اسرائیل قتل ناحق پر اتنا جری ہو گئے، اتنا دلیر اور بہادر ہو گئے کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ ناحق قتل کا سلسلہ شروع تو کہاں سے ہوا؟ قابیل سے ہوا، لیکن گندی رسم پڑ گئی، گناہ کی بنیاد پڑ گئی، تو وہ بڑھتا لوگ اور دلیر، نتیجہ یہ کہ بنی اسرائیل قوم اتنا قتل ناحق پر دلیر ہو گئی، جری ہو گئی، بہادر ہو گئی، بالکل پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں انسان کو مار رہے ہیں یا کسی موذی چیز کو مار رہے ہیں، وقت کے نبیوں کو۔ اور ایک ایک دن میں 40 نبیوں کو قتل کیا ناحق قوم بنی اسرائیل نے۔ اور اس سے بڑھ کر کے جو بنی اسرائیل، جو یہودی، جو عیسائی مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود تھے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے، میں نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ ان لوگوں نے کتنی دفعہ پروگرام سازشیں کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جن کے اخلاق کریمانہ ہیں،
جو دشمنوں کی بھی خیر چاہتا ہے، جو اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کی بھی بیمار کرسیاں کر رہا ہے، ایسا با اخلاق شخص جو دوسروں کی فکر میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے، اس کو بھی قتل کے پروگرام ان یہودیوں نے بنائے کہ نہیں بنائے؟ کعب بن اشرف کا واقعہ میں نے بتایا تھا، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کسی بہانے سے، اور دیوار کے ساتھ بٹھایا، اوپر سے بڑا پتھر رکھا ہوا تھا، یہ گرائیں گے نیچے آ کے والعیاذ باللہ شہید ہو جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ کتنی سازشیں کی، کس کے لیے، کس کے خلاف؟ جو ان کی نسلوں کے لیے رو رو کے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے لیے۔ اس لیے میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کیجیے، ورنہ ہر چھوٹا گناہ اپنے سے بڑے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ وقت آتا ہے کہ انسان کا دل گناہ کی وجہ سے اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سے احساس گناہ بھی مٹ جاتا ہے، اور جب احساس گناہ مٹ گیا تو پھر کافر مسلمان کا کوئی فرق نہیں رہتا، پھر قساوت قلبی، دل کی کالک انتہا کو پہنچ جاتی ہے، پھر بندہ نہیں سمجھتا کہ میں دودھ پی رہا ہوں یا شراب پی رہا ہوں، اپنی بیوی ہے یا میں زنا کر رہا ہوں، اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، بلکہ پھر منہ سے کہتا پھرتا ہے وہ جی حرام میں لذت بڑی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ والوں کے کتنے قصے ہیں کہ حرام قریب آیا تو طبیعت نے نفرت کی، قبول ہی نہیں کیا، لیکن مسلمان کہتا پھر رہا ہے وہ جی حرام کھانے میں لذت بڑی ہے، حرام کرنے میں لذت بڑی ہے۔ لذت حرام میں کتے کو آتی ہے، لذت حرام میں گندے حرام درندوں کو آتی ہے، لذت حرام میں کسی ایمان والے کو نہیں آتی، قطعاً نہیں آتی۔ ایمان والا نفرت کرتا ہے حرام سے۔ تو یہ قتل ناحق کا سلسلہ اتنا انتہا کو پہنچا تو اللہ پاک نے فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ یہ اب قتل ناحق کے ایسے خوگر بن گئے اور قتل ناحق کے معاملے میں اتنے دلیر بن گئے، اتنے بہادر بن گئے، یہ قتل کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، نبیوں کے قتل تک نوبت پہنچا دی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پروگرام منصوبے بنا رہے ہیں، صحابہ کرام جیسی قدسی صفات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب شدہ جماعت ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین میں دی گئی ہے، جو دین کے اولین راویین ہیں، حاملین ہیں، پوری کائنات میں دین کو پہنچانے والے وہی ہیں، ان کے قتل کے لیے منصوبے، ان کے خلاف سازشیں۔ اس بنا پر فرمایا کتبنا علی بنی اسرائیل، حالانکہ پیچھے واقعہ کس کا چل رہا تھا؟ قابیل اور حابیل کا چل رہا تھا۔ بنی اسرائیل تو بعد میں ہے، آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام تک ایک سلسلہ دور ہے انبیاء کا، پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک دوسرا دور ہے انبیاء کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، ان کے 12 بیٹے، وہاں سے بنی اسرائیل کے 12 خاندان بن رہے ہیں، بنی اسرائیل تو وہاں سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن خطاب یہاں بنی اسرائیل کو ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ ایک قتل بھی کرے گا تو اس کو جرم پوری انسانیت کے قتل کا، اور اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے بے گناہ کی جان بچا لے گا تو اس کو ثواب اتنا ملے گا جیسے پوری انسانیت کی جان بچا۔ ہاں صرف 2 وجہ ہیں جہاں انسان کا قتل جائز ہے۔ نمبر 1 قصاص، کہ اس نے ہی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے ایسے آلے کے ساتھ مارا ہے جس آلے سے عام طور پر قتل ہو جاتا ہے، نیت بھی قتل کی ہو اور آلہ قتل بھی ایسا ہو جس سے عام طور پر قتل ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اگر ہوں تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں، کہ اس نے جان بوجھ کر بندے کو مارا۔ ایک ہے کہ چیز تو جان بوجھ کر ماری، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ عام طور پر اس سے بندہ مرتا نہیں، پر یہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ تو جان بوجھ کے مارا تھا، لیکن مکے سے عام طور پر بندہ مرتا نہیں، مگر وہ قبطی مر گیا تھا۔ اس کو پھر قتل عمد نہیں کہتے، قتل عمد اسے کہتے ہیں کہ مارے بھی جان بوجھ کے،
اور مارے بھی ایسی چیز جس سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے، یہ قتل عمد ہے۔ اس قتل عمد کرنے والے کو قتل کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، جس کو قصاص کہتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں ایمان والوں تمہارے لیے زندگی، کہ اگر ایک کو الٹا لٹکاؤ گے تو پھر کسی کو جرأت نہیں ہوگی قتل ناحق کی، ورنہ تو آئے دن موٹر سائیکل چھیننے کے لیے بندہ مار دیا، صرف اس سے موبائل چھیننے کے لیے بندہ مار دیا۔ انسان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے انسان کے دل میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قاتل کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہاں جھوٹ بھی چل جاتا ہے، رشوت بھی چل جاتی ہے، سفارش بھی چل جاتی ہے، اور پیسہ دے کر کے اصل قاتل بچ جاتا ہے، کسی بے گناہ بیچارے کو اس کی جگہ پر قاتل بنا کے اس پر کیس مقدمے چلائے جاتے ہیں۔ جب وہ مر جاتا ہے جیل میں پڑا ہوا، پھر عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے، یہ تو بے گناہ ہے، بندہ مر گیا جیل میں پڑا، اب عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ بندہ بے گناہ ہے۔ یہ کئی دفعہ تمہارے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ ان کے دل سے قتل ناحق کی وقتی نکل گئی ہے، وہ قتل پر بڑے بہادر اور دلیر ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، لکھ دیا ہم نے، فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر، انہو من قتل، کہ بے شک جس کسی بندے نے بھی قتل کیا، نفسن کسی بھی جی کو، بغیر نفس، کسی جان کے بدلے کے علاوہ، اگر قصاص میں کیا تو پھر نہیں، او فساد فی الارض، یا دوسری وجہ انسان کے قتل کے جواز کی ہوتی ہے کہ جو بندہ زمین میں فساد مچا رہا ہے۔ اب فساد کے لیے علماء نے بڑی وضاحت لکھی ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، روڈوں پر کھڑے ہو کے جیسے آنے جانے والوں کو لوٹ رہے ہیں، گھروں میں لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالیں، گھر والوں کو باندھ دیا، کمرے میں بند کر دیا، گن پوائنٹ پہ ان کو لوٹ رہے ہیں، تو ایسے بندوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے دوسرے کو مار دیا، اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے دوسرے کو مار دیا، اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے دوسرے کو مار دیا، یہ جائز ہے۔ اور اگر خود مر گیا تو شہید ہے، خود اگر مر گیا جان مال عزت کی تحفظ کرتا ہوا تو یہ شہید ہے، اور اگر دوسرے کو مار دیا تو اس کے لیے مار دینا جائز ہے۔ تو فرمایا او فساد فی الارض، یا جو لوگ زمین میں فساد مچانے والے ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ قصاص اور فساد، اس کے علاوہ انسان کا قتل جائز نہیں۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، بس گویا ایسے ناحق قتل کرنے والے نے قتل کر دیا ساری انسانیت۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے ہاں جس وقت فساد زیادہ، کراچی میں پڑھ رہا تھا اس وقت فساد زیادہ تھے، اس وقت تو یہ ہوتا کہ جب دیکھتے دو بندے لڑ رہے ہیں یا فائرنگ ہو رہی ہے، کہتے چلو ادھر دوسرا راستہ لو، لڑنے دو، قریب جاؤ گے تو خود پھنسو۔ حقیقت بھی یہی تھی، وہ بیچارہ چھڑانے والا پھنس جاتا، اتنے حالات بگڑ جاتے، ورنہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان سرگودے کا بات ہے، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ دوسرے کی ناک کاٹنا چاہ رہا ہے، وہ جس کی ناک کاٹنا چاہ رہا ہے وہ ایسا بندہ ہے جیسے وہ کچھ موٹر سائیکلوں پر سائیکلوں پر رکھ کے چیزیں محلے میں بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ہے، اور دوسرا پتہ نہیں کون ہے، وہ اس کو پکڑی ہوئے ہے، لٹائے ہوئے ہے، اب وہ بچانا چاہتا ہے، اور وہ ویسے قتل نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کی ناک کاٹنا چاہتا ہے۔ اب ہم جا رہے تھے، روڈ چل رہا ہے، گاڑی رکی، باقاعدہ پوسٹر تھا، رکا، دیکھا، کہتے چھوڑو یار بس کام کھپٹے میں پڑ جاؤ جانے۔ اب وہ لڑ رہے ہیں، یہ وقت آ جاتا ہے، اس کو فساد ہے، اتنا گیا گزرا ماحول معاشرہ بن جاتا ہے انسان کا، انسان درندوں سے بھی گیا گزرا، جیسے کتے لڑ رہے ہو، کوئی جانور بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے بندہ ان کو بھی چھڑا دیتا ہے، لیکن جب اتنا گیا گزرا معاشرہ بن جائے یہ انتہا ہوتی ہے فساد کی۔ تو فرمایا کہ جس بندے نے کسی ایک ایمان والے انسان کی جان بچا لی، اس کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا ہے، تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ ناحق قتل کرنے والے قاتل کو قتل سے روکنا، ناحق قتل کرنے والے قاتل کو قتل سے روکنا، یہ انسانیت کی جان بچانا۔ اب روکنے میں مختلف طریقے ہیں، جس طریقے سے بھی اس کو روکا جائے، تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، پکی بات ہے کہ ہمارے قاصد، ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر قوم بنی اسرائیل کے پاس آ چکے، بالبینات، واضح دلائل لے کر کے، واضح معجزات لے کر کے،
واضح کھلے کھلے احکامات لے کر کے ان کے پاس آ چکے، لیکن اس کے باوجود بھی ثم ان کثیرا منہم، پھر بھی زیادہ تر لوگ، اکثر لوگ ان میں سے بعد ذالک، ان انبیاء کے آ چکنے کے بعد، سمجھا چکنے کے بعد، دلائل دے چکنے کے بعد، واضح احکامات بتا چکنے کے بعد بھی فی الارض لمسرفون، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اپنی حدود پر قائم نہیں رہتے۔ شریعت نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ انسانیت والا، امن والا، سکون والا بتایا، وہ اختیار نہیں کرتے، احکام شریعت کو توڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں، باوجود ہے کہ کثرت سے انبیاء، میں نے اگلے دن بتایا تھا، جتنا نبی بنی اسرائیل میں آئی اتنا نبی کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نبی قوم بنی اسرائیل میں آئے، یہودیوں میں آئے، لیکن پھر بھی یہ قوم پتہ نہیں، آج تک بھی مذہبی لحاظ سے سب سے کم لوگ یہی ہیں، بہت محدود ہیں یہ اپنی تعداد کے لحاظ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ذہن ایسا شاطر ہے، سازشی ہے، لمبے منصوبے کئی سو سال کے پہلے سے بنانے کی وجہ سے آج دنیا کے اندر معیشت ان کے ہاتھ میں، تعداد میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن امریکہ جیسی، عیسائیت جیسی دنیا کی انہوں نے معاشی لحاظ سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور مسلم ممالک اسی میں پنسے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے مالیاتی ادھر IMF، فلاں فلاں جن سے آپ قرضے ورضے لیتے ہیں، فلاں بڑے بڑے بینک، یہ سارے یہودیوں کے، پوری دنیا کی معیشت کا کنٹرول یہودیت کے ہاتھ میں ہے، اور یہی اصل میں دجال کے کرندے اور نمائندے ہیں اس دنیا کے اندر۔ دجال کے لیے ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہم سمجھتے امام مہدی آئے گا ہمیں غلبہ ملے گا، وہ بالکل ایسے ہی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال کو اپنے لیے وہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں کہ دجال آئے گا تو یہودیت کو غلبہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔ الحمدللہ۔